حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی۔ میرے آقا مسکرائے اور صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ سرکار مسکرائے ہیں، اب کام بن گیا۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی سبب سے گلشن مہک جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو اور جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دولتیں عطا فرما دی ہیں اور دولتوں سے بھی بڑھ کر اللہ نے مجھے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے جو تمام کائنات کا سردار ہے۔ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بے پناہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے حضور، میرے شوہر، میرے سر کے تاج، مجھے اجازت دو، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں اور وہاں جا کر کے میں پھر واپس آؤں گی، جو چاہوں گی مانگوں گی اور جو چاہوں گی پوچھوں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے میکے کی طرف چلی، میکے پہنچی تو آپ کے غار یار نے جب دیکھا کہ میری بیٹی عائشہ آ رہی ہیں تو نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو اللہ اکبر ادا کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ جب فاطمہ نبی کی بارگاہ میں جاتی تھی، جب فاطمہ تو زہرا نبی کی چہیتی لاڈلی بیٹی نبی کی بارگاہ میں جاتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص جگہ سے وہاں سے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور اپنی خاص جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کیا اور جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تو آپ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ ابا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ ابا حضور، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں، مانگوں تو کیا مانگوں اور پوچھوں تو کیا پوچھوں؟ ابا حضور، آپ ہی مشورہ دیجئے، میں کیا مانگوں کیا پوچھوں؟ آقا کے غلام حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے، بیٹی مشورہ میں تجھے دے دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ وعدہ کر، جو سرکار تجھے بتائیں گے اس کی خبر مجھ تک پہنچائے گی یا نہیں؟ وعدہ لے لیا کہ بابا جان، جو سرکار فرمائیں گے، جو سرکار بتلائیں گے وہ آپ تک میں پہنچا دوں گی۔ اللہ اکبر، وہ خبر آپ تک پہنچ جائے گی۔ میرے آقا کے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اور یہ پوچھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو معراج عطا فرمائی، اپنے قرب و خاص میں بلایا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس میں سے ایک بات پوچھ لینا، بس یہ مشورہ لے کر کے گھر کو چلی آئیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے پھر مسکرا کر فرمایا، عائشہ، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر کے عرض کرنے لگی، حضور، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا، عائشہ، یہ مشورہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے غار یار ابو بکر نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے مانگا نہیں، پوچھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، عائشہ، جب اللہ نے مجھے اپنے قرب و خاص میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو میرے رب نے فرمایا، اے میرے محبوب، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا
दुनिया वालों को ये पैगाम पहुंचा देना कि जो बिछड़े हुए को मिलाएगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वही हिसाब उनसे ना लिया जाएगा जो बिछड़े हुए को मिलाएगा, उन्हें बगैर हिसाब व किताब से जन्नत में भेज दिया जाएगा। बस ये खबर सुनकर खुश हो गई। फिर अपने मैके की इजाज़त लेकर के सरकार से अपने मैके चली आती हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर देती हैं। जब इत्तला दी, ये बताया कि हुजूर ने ये फरमाया है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बाबा जान, ये तो खुशी की बात है कि अल्लाह उनको बगैर हिसाब व किताब से जन्नत में भेजेगा, कि जो लोग बिछड़े हुए को मिलाएंगे, और आप रोते हो। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया, बेटी तू एक पहलू पर नज़र डाल रही है, तेरा बाप दूसरे पहलू पर भी नज़र डाल रहा है। वो ये है कि लोग, एक ज़माना ऐसा भी होगा कि जो लोग दिलों को तोड़ने वाले ज़्यादा होंगे। जैसे ही अल्लाह दिलों को जोड़ने वालों को बगैर हिसाब व किताब से जन्नत में भेजेगा, तो उन लोगों के साथ जो लोग दिलों को तोड़ते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जो है अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब से जहन्नम में भी भेजेगा। इसलिए मैं अल्लाह अकबर रोया कि वो ज़माना भी आएगा जो लोगों के दिलों को तोड़ तोड़ कर जहन्नम के हकदार बन रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बिछड़े हुए को मिला देगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अल्लाह उन्हें बगैर हिसाब व किताब से जन्नत में भेज देगा। अल्लाह हमें अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।